بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس موضوع کے اوپر لب کشائی کرنے والا ہوں وہ موضوع قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے اوپر ہے۔ تو پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی۔ وہ آیت کریمہ یہ تھی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا تھا کہ اگر تم قرآن مجید کے کلام خداوندی ہونے کے اعتبار سے شک میں ہو تو اس قرآن مجید کی مثل ایک صورت لے آؤ، قرآن مجید کی ایک صورت کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اپنے تمام کے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ یعنی مددگاروں سے مراد فصیح و بلیغ عرب کے جتنے بھی فصحاء بلغاء لوگ ہیں تمام لوگوں کو بلا لو۔ اگر تم قرآن مجید کے معاملے کے اندر شک کرتے ہو تو اس کی جیسی ایک صورت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی مددگار ہیں تمام کو بلا لو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو اللہ نے فرمایا کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ایسی بے مثال کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن مجید جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جنہوں ان سے مل کر بھی اس کی آیت جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق کے پاس اتنی طاقت، اتنی وسعت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل کلام کو بنا سکے۔ تو عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شاہ سوار تھے، اور ان کی صفوں میں بہت سے لوگ ایسے بھی موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے تھے، عمدہ الفاظ بولنے والے تھے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے۔ تو جب قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت الکوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر نصب کیا گیا تو یہاں پر وہ فصیح و بلیغ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ کسی عزت والے فرشتے کا کلام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو فصاحت ہے، قرآن مجید کی جو بلاغت ہے، اس سے بڑے بڑے جو عرب کے فصیح و بلیغ لوگ تھے وہ بھی دنگ آ گئے، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اتنا فصیح و بلیغ کلام یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی مثل کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ کلام نہیں لا سکتی۔ تو جب قرآن مجید کا یہ چیلنج سامنے آیا تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ جو ہیں وہ اس قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے عاجز ہو گئے۔ یعنی اگر عربوں کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں کسی چیز نے عاجز کیا تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ یعنی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے ہی عرب کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، فصیح و بلیغ لوگ تھے، اہل زبان لوگ تھے، جو کہ غیر عربی لوگوں کو جو ہے وہ عجمی کہا کرتے تھے، یعنی گنگے کہا کرتے تھے، وہ لوگ اس قرآن مجید کی صرف ایک چھوٹی سی صورت سے ہی عاجز آ گئے۔ پھر قرآن مجید کے اندر عیب تلاش کرنے لگے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کے جو منصب ہے اس سے گرا کر نیچے لے کر آئیں۔ تو عرب کے جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے زمانے جاہلیت کے، انہوں نے بڑی کوشش کی، بالآخر وہ 3 لفظ ڈھونڈ کر آئے۔ ان میں سے پہلا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، وہ لفظ ہے حضوا۔ حضوا کا مطلب قرآن مجید میں حضوا کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب مذاق ہے۔ تو عرب کے لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا کہ اے محمد، تم تو کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید جو ہے بڑا فصیح و بلیغ کلام ہے، اب بتاؤ یہ جو لفظ حضوا ہے یہ عرب کی کلام کے اندر استعمال ہی نہیں ہوتا، کلام عرب میں یہ لفظ استعمال بالکل ہی نہیں ہوتا، تو یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے تو لہٰذا قرآن مجید فصیح و بلیغ نہ ہوا۔ تو لفظ استہزاء تو جو ہے عرب کے اندر مشہور ہے، مذاق اڑانے کے اندر، مذاق اڑانے کے معنی میں، لیکن یہ جو لفظ حضوا ہے یہ موجود ہی نہیں۔ پھر دوسرا لفظ جو ہے وہ عرب کے لوگ جو لے کر آئے وہ یہ لے کر آئے کہ کبار جو ہے وہ بڑے بزرگ کو کہا جاتا ہے، بڑے کو کہا جاتا ہے۔ تو عرب کے لوگ کہنے لگے یہ جو کبار لفظ ہے یہ کلام عرب میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ لفظ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور تیسرا لفظ جو لے کر آئے وہ یہ تھا کہ اجاب لفظ جو ہے وہ عجیب چیز کے متعلق بولا جاتا ہے۔ تو عرب کے لوگوں نے کہا کہ عجیب لفظ تو قرآن مجید میں موجود ہے لیکن اجاب لفظ موجود نہیں۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرنا اوقاز کے میرے والدین، تم اپنے بڑے ادیب کو لے کر آنا، تو وہی تم اپنے بڑے ادیب کو لے کے آنا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو 3 لفظ ہیں، جو تم 3 لفظ لے کر آئے ہو یہ کلام عرب کے اندر موجود ہیں، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا قرآن مجید جو ہے وہ فصاحت و بلاغت سے خالی نہیں ہے۔ تو
ایک زید نامی بوڑھے فصیح ادیب کو جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر لے کر آئے مناظرے کے لیے کہ آج ہم مناظرہ کریں گے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس کلام ہے قرآن مجید ہے ہم اس کو فصیح و بلیغ فصاحت و بلاغت سے کے درجے سے نیچے اتار کر لے کر آئیں گے۔ تو وہ بوڑھا شخص آ گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، مجلس موجود تھی، تمام لوگ جو عرب کے جنہوں نے اعتراض کیا تھا وہ بھی موجود تھے۔ تو اس وقت وہ شخص آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور یہ بوڑھا جو ادیب تھا 95 سال کی اس کی عمر تھی، اور عرب کے بہت بڑے ادیب لوگوں کے اندر اس کا شمار ہوا کرتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ شخص آ کر بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو یہاں سے کھڑا ہو جا، تمہیں یہ جگہ اچھی نہیں لگی، تم اس جگہ دوسری جگہ پر آ جاؤ۔ تو وہ شخص اٹھا اور دوسری جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو یہاں پر بھی اچھا نہیں لگ رہا، تو ایسا کر یہاں سے کھڑا ہو دوسری جگہ پر بیٹھ۔ تو وہ وہاں سے کھڑا ہوا جس طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا وہ اس طرف جا کر بیٹھ گیا۔ اس طرح تیسری دفعہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو وہ چڑ کر بول پڑا کہ یا محمد ہزوا، اے محمد کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ وانا شیخ کبار، اور میں حالانکہ بوڑھا شخص ہوں، وانا ھذا منکم لشیء عجاب، اور بے شک تم سے یہ بات بڑی عجیب ہے۔ تو یہ جو 3 لفظ تھے جس کے متعلق اعتراض لے کر آئے تھے کہ قرآن یہ اہل عرب کی لغت کے اندر جو ہے وہ مشہور نہیں ہے الفاظ، یعنی کبار، حضوا اور عجاب، تو اللہ رب العزت نے یہ اس بڑے شخص کی زبان سے جاری کروا دیے۔ تو جو اعتراض لے کر آئے تھے اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہیں پر جھوٹا کر دیا۔ تو قرآن مجید ایسی ایک فصیح و بلیغ کتاب ہے کہ جس کا ہر فصاحت و بلاغت سے بھرا پڑا ہے۔ کوئی بھی اس قرآن مجید کی مثل کتاب لا ہی نہیں سکتا، بلکہ تمام کے تمام جب عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ بھی عاجز آ گئے تو آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح اس چیلنج کو پورا کر سکیں گے؟ کیونکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں چیلنج دے دیا کہ تم ہرگز اس کتاب کی مثل کتاب لا ہی نہیں سکتے، اس کی صورت کی مثل بھی صورت نہیں لا سکتے، کیونکہ پھر اللہ نے فرما دیا کہ ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس، تم ہرگز اس کلام کی مثل کلام لا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو جو ہے دین متین پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔